ہمارے ہاں ایک عادت ہے، جب آدمی فتوے کی طبیعت اور دنیا میں داخل ہو جاتا ہے نا، تو ہر چیز کو پھر وہ فتوے میں شدت پیدا کرتا چلا جاتا ہے. تو ہم ہر چیز کو یا واجب بناتے ہیں یا حرام قطعی بناتے ہیں، یعنی اس سے کم رکتے نہیں. مزاجوں میں شدت آ گئی ہے بہت زیادہ مزاجوں میں، اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، مسلک کو بہت نقصان پہنچایا ہے. قاعدہ یہ ہے، جس دلیل سے فرض یا واجب ثابت ہوتا ہے اس سے کم تر دلیل سے حرام ہونا ثابت نہیں ہو سکتا. اب ہمارا تو حال یہ ہو گیا ہے، ہم تو اٹھا کے، یعنی آپ حیران ہوں گے، ہم تو اٹھا کے کیا جانا ہے اوپر. ہم تو جو ہمارے دور سے ذرا پہلے بڑے ہمارے اکابر علماء گزرے، ان کی کتاب اٹھا کے کہتے ہیں یہ لکھا ہے. ہم تو یہاں تک نیچے چلے گئے نا، آپ سمجھ گئے نا. وہ بہت میرا اوائل زمانہ تھا، ینگ لائف تھی، ینگ. کسی نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا، میں نے ان کو بتایا، تو ہمارے مولانا صاحب تھے، خطیب تھے جنگ میں مسجد میں، وہ انہوں نے مجھ پہ فتویٰ لگا دیا. عشاء کی نماز ہوئی، رات تراویح ہوئی، اور اس کے بعد وہ بہار شریعت لائے اور انہوں نے کہا کہ بہاری شریعت میں یوں لکھا ہے. تو یہ مرتد ہو گیا، انہوں نے شریعت کے خلاف فتویٰ دے دیا. میں نے کہا یہ کتاب شریعت ہے یا بہار شریعت ہے؟ بھئی صدر الشریعہ نے، ہمارے اکابر ہیں وہ، انہوں نے آسان طریقے سے مسائل شرع اس کتاب میں جمع کر دی ہیں، مگر اس سے اوپر بھی کوئی چیز ہوگی. کیا ہمارا یہ عقیدہ تو نہیں بن گیا کہ جو اس میں درج ہو گیا وہ کتاب و سنت کے درجے میں ہے، اس سے اختلاف کرنے سے آدمی خارج؟ ہم اس طرح پر پہنچ گئے. یہی تو بتا رہا ہوں، یہ بن گیا ہے. اس نے ہمارے عقیدہ اور مسلک کو بے پناہ نقصان پہنچایا. ہم علمی اصولوں سے ہٹ گئے. ایک مرتبہ بہت سے علماء کسی ایک شرعی مسئلے کے اوپر میرے ساتھ اکٹھے ہوئے. وہ جو ہی گفتگو شروع ہوئی تو انہوں نے ہماری فقہ احناف کی کتاب اٹھا لی کہ اس میں یہ لکھا ہے. جب انہوں نے گفتگو، میں نے کہا آپ پہلے گفتگو کر لیں. جب ختم ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا ہمارا اصول فقہ حنفی کا جو اصول ہے، اس نے ساری زندگی جو آپ پڑھاتے ہیں اور پڑھایا اور ہزار طلبہ پیدا کیے، کیا ان کو یہی پڑھایا ہے کہ ہمارے اصول فقہ میں جو مصادر شرعیہ ہیں اور جو دلائل شرعیہ ہیں وہ کتب فقہ سے شروع ہوتے ہیں؟ ساری زندگی کیا پڑھایا ہے آپ نے، اور پڑھا کیا ہے؟ 4 مصادر. کون سے؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. میں نے کہا یہ کتابیں جو ہیں یہ تیسرے درجے میں آتی ہیں. اجماع اور قیاس کا مجموعہ ہے ہماری کتب فقہ. اور ان ائمہ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، جو کتاب اٹھا لیں وہ تو نہیں شروع کرتے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے یہاں سے، وہ تو نہیں شروع کرتے. وہ تو ابتدا قرآن سے کرتے ہیں، پھر حدیث سے لاتے ہیں دلیل. تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم اس موضوع کو سب سے پہلے قرآن سے دیکھیں؟ قرآن میں نہ ملے تو حدیث میں دیکھیں، حدیث میں نہ ملے تو علی سبیل التنزل لا محالہ کتب فقہ پر ہی آئیں گے نا. ہمارے یہی مراجع ہیں، مگر جو ترتیب مدارج ہے اس ترتیب سے چلیں. انہوں نے کہا نہیں، وہ طالب علموں کو پڑھانے کے لیے ہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. اس سے ہم علم میں کمزور ہو گئے، چونکہ ہم نیچے اتر گئے. جب بڑے لوگ قرآن و سنت کو چھوڑ کے تو تیسرے رتبے کی مصادر پہ اتر جائیں گے، تو جب اگلی نسلیں آئیں گی وہ 4تھے درجے کے مصادر پہ آ جائیں گی. جو ان سے اگلی نسلیں آئیں گی وہ 5ویں 6ٹھے درجے پہ آ جائیں گی، حتیٰ کہ حکایات پر اور معاصرین کے زمانے کی لکھی اردو کتابوں پر آ جائیں گے، اور وہ ان کے کل مراجع اور مصادر اور ماخذ ہوں گے. اس سے علم ہمارے گھر سے رخصت ہو جائے گا اور ہم ناقل رہ جائیں گے حکایات کے. جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا، انہوں نے جھوٹا سچا دلائل شرعیہ پڑھا کے لوگوں کو رٹا دیے ہیں اور گمراہ کرنے کے راستے وضع کر دیے ہیں. ہم نے اپنی زمین کمزور کر دی.